رہے ایک بچہ کو حافظ اعلیٰ حضرت نے اپنے بیٹے مفتی اعظم ہند کو حافظ بنایا، اعلیٰ حضرت نے اپنے بیٹے حجت الاسلام کو حافظ بنایا، حجت الاسلام نے اپنے بیٹے مفسر اعظم ہند ابراہیم رضا کو حافظ بنایا، ابراہیم رضا خان نے اپنے بیٹے تاج الشریعہ کو حافظ بنایا۔ وہ تو بڑھاپے میں حافظ بنے۔ اعلیٰ حضرت تو جب عالم فاضل بن کے دین کی خدمت کرنے لگے تو وصال سے پہلے وہ 1 مہینے میں حافظ بنے، پر ان کے باپ مفتی نقی علی خان نے حافظ نہیں بنایا، چونکہ صرف کوڑا حافظ بننا کمال نہیں ہے، علم دین سیکھنا، عالم دین بننا، فقیہ بننا، یہ کمال کی بات ہے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ ابھی جو صرف حفظ پہ زور دیا جا رہا ہے، یہ جاہل حافظ کو جو پیدا کیا جا رہا ہے، اس کے نہ مسائل اس کو معلوم ہے، نہ دین اس کو معلوم ہے، نہ اس کو اس کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہے، اسی لیے تو داڑھی ہے نماز نہیں ہے، ٹوپی ہے نماز نہیں ہے، داڑھی مونڈا لے، داڑھی مونڈنا اتنا بڑا حرام نہیں ہے جتنا بڑا حرام نماز پنجگانہ چھوڑنا ہے۔ جبہ پہننا ضروری نہیں ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے۔ سر پہ ٹوپی پگڑی پہننا ضروری نہیں ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے۔ پگڑی پہننا سنت ہے، ٹوپی پہننا سنت ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے، واجب کے قریب ہے، لیکن اگر کوئی داڑھی مونڈ لیتا ہے تو اتنا بڑا حرام نہیں ہے جتنا بڑا حرام ظہر عصر مغرب عشاء چھوڑنا ہے۔ جی داڑھی ہے نماز نہیں ہے، جلسہ دستار بندی ہے نماز نہیں ہے۔ کیا ہے یہ تماشا؟ یہ تماشا اسی لیے ہے چونکہ ہم نے آپ کی عقیدت کا غلط استعمال کیا۔ ہم نے آپ کو یہی بتایا کہ حلوہ کھانا ہے شب برات میں، ہم نے آپ کو یہی بتایا کہ 11ویں شریف میں غوث پاک کا بکرا ذبح کرنا ہے، بہت برکت ہو جائے گی۔ ہم نے یہی بتایا کہ توشہ قادریہ کروانا ہے ہر مہینے کی 11 تاریخ کو، دولت آپ کی بڑھ جائے گی، دولت بڑھ جائے گی آپ کی۔ ہم نے یہی بتایا آپ کو۔ حضور نے کہا ہے الدنیا جیفۃ والطلابھا کلاب، یہ دنیا مردار ہے، اس کے طلبگار کتے ہیں۔ اللہ سمجھ۔ اور ہم نے کیا بتایا کہ ہر ہفتے کی جمعرات کو توشہ قادریہ کیا کرو، دولت برس جائے گی۔ تو اب نماز ہے نہیں، اب وہ توشہ قادریہ ہو رہا ہے، کیونکہ سب کو دولت چاہیے، مال چاہیے۔ بغداد جاؤ گے تو دعا قبول ہوتی ہے، وہاں جو چلا جائے مالا مال ہو جائے گا۔ اس لیے بمبئی کا سارا سیٹ وہ بغداد جا رہا ہے، کیونکہ اس کو مال بڑھانا ہے، اس کو مال بنانا ہے، اس کو مارکیٹنگ کمپلیکس خرید کرنا ہے، اس کو فارچونر گاڑی خریدنی ہے۔ اگر کسی کو پتا چل جائے کہ اجمیر کا بابا فارچونر دیتا ہے، اسی لیے وہ 20,000 خرچہ کر کے اجمیر چلا گیا۔ وہاں نہیں گیا کہ بابا 97 ایئرز آپ کی تھی اور آپ 4 سال کی عمر سے نماز پڑھتے تھے، 30 سال اپنے مرشد کا بستر ڈھویا سفر میں، حضر میں، اور پھر ہندوستان میں آ کے 97 سال کا جو آخری دن دنیا میں تھا، اس دن بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی۔ بابا میرے لیے بھی دعا کر دیں تاکہ میرا سخت سینہ نرم ہو جائے، میں بھی توبہ کر کے پکا نمازی سچا غلام مصطفیٰ بن جاؤں۔ اب وہاں کوئی نہیں جاتا بابا سے دعا کروانے، یہ کہتا آپ ہندوستان کے سلطان ہیں، ہمیں مال دے دیجئے، ہمیں پردھانی کے الیکشن میں جیت دے دیجئے، ہمارے بیٹے کو ڈی ایم بنا دیجئے، سامنے والا پلاٹ خریدنا ہے، پیسہ 1 کروڑ ہے، لگتا اس میں 2 کروڑ، 1 کروڑ کا انتظام کروا دیجئے۔ یہ دنیا مانگنے اجمیر میں بھیڑ لگ رہی ہے، اور سنی خوش ہے کہ اجمیر میں 50 لاکھ کی آبادی یہ سنیوں کی آبادی ہے۔ وہ سنی کی آبادی، وہ تو دنیا داروں کی آبادی ہے، وہ تو صاحب مال دکان مانگنے والوں کی اب بھیڑ ہے۔ یہ وہاں کون جائے گا؟ وہاں اجمیر معلیٰ، جو وہاں سے واپس آ کے داڑھی چھوڑ دے، وہاں سے واپس آنے کے بعد نماز پڑھنے لگے، وہاں سے واپس آنے کے بعد جھوٹ چھوڑ دے، وہاں سے واپس آنے کے بعد لگے جو غریب نواز اپنا وطن چھوڑا اسلام کی خاطر، ہمیں بھی اب گھر مکان دکان کچھ نہیں، ہمیں جنت چاہیے، ہمیں بھی اسلام کا کام کرنا ہے۔ وہ ہے سچا غریب نواز کا عاشق۔ اجمیر گیا تھا بے نمازی اور وہاں سے لوٹا نمازی بن کے لوٹ گیا۔ سبحان اللہ۔ وہ یہ ہے فیضان غریب نواز۔ ہم نے آپ کو بتایا ہے فاتحہ کرنا ہے، اور غریب نواز کے آستانے پہ جانا ہے، شب برات میں حلوہ بنانا ہے، 11ویں شریف میں بکرا ذبح کرنا ہے، محرم میں کھچڑا بنانا ہے، خواجہ غریب نواز کی چھٹی میں دیگ بانٹنا ہے۔ اسی لیے سنی اسی کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ہم نے بتایا آپ کو کہ تم 12ویں شریف کے دن جھنڈا لہرانا ہے، اپنے گھروں میں لائٹنگ کرنی ہے، ایک دن لائٹنگ کرو جنت تو تیری جاگیر ہو گئی۔ یہ سب روزانہ 5 ٹائم مسجد کون جائے گا؟ کڑاکے کی سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز کون پڑھے گا؟ 80 برس تک جب تک زندگی ہے اور ڈیلی نماز پڑھنا ہے، فجر سے آنا ہے، پھر ظہر میں جانا ہے، ظہر سے آنا ہے، پھر عصر میں جانا ہے، عصر پڑھ کے آنا ہے، مغرب میں جانا ہے، مغرب پڑھ کے آنا، عشاء میں جانا ہے، عشاء پڑھ کے آ کے سوئے پھر فجر میں جانا ہے۔ یہ کون کام کرے گا ڈیلی؟ 12ویں کا دن جلوس نکالنا، یہ تو ایک دن کا کام ہے 365 دن میں۔ لائٹنگ کر دیا، گھر اچھا لگا، جلوس میں نکل
गए, फोटो खिंचवा करके व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया कि हम जुलूस में निकले हैं, हमने नया बुलेट खरीदा है 12वीं के दिन, नई कार खरीदी है 12वीं के दिन। हमने साहब उसको व्हाट्सएप पे डाला और लोगों ने बताया वाह वाह क्या इन्होंने लंगर बांटा है, और जुलूस में शामिल होने वाले सारे लोगों को शरबत पिलाया है। बस हमारा काम खत्म। अब जोहर छोड़ना हराम था, हराम काम किया, नमाजी नहीं पढ़ा, असर छोड़ना हराम, मगरिब छोड़ना हराम, ईशा छोड़ना हराम, डेली 5 टाइम हराम काम हो रहा है। अब फिर ये एक दिन 12वीं के दिन जुलूस में निकला, 2 घंटा इन्होंने कर्ज अदा कर दिया। इसीलिए सुन्नी जुलूस में ज्यादा है, मस्जिदें वीराना है। सुन्नी अजमेर में है, मस्जिदें वीरान है। सुन्नी 11वीं का बकरा ज़बह करता है, मस्जिदें वीरान है। सुन्नी तोशा, कादरिया, फातिहा, वलीमा और मालिदा बनाता है, मस्जिदें वीरान है। इसीलिए है कि चूंकि हमने आपको इसी का महत्व बताया है, हमने नमाज की फजीलत नहीं बताई। मुस्तफा ने कहा है कि जिसके दरवाजे पे नहर रहे, 5 वक्त वो डेली नहाए, हल यब्का मिन दरनिही मिन शै, क्या मैल कुचैल में से कोई चीज बाकी रहेगी क्या? और साहबा ने कहा नहीं, हुजूर फरमाते कज़ालिका मसलुस सलवातिल खम्स, यही मिसाल 5 वक्त की नमाज की है। ये गुनाहों को नमाज मिटा देती है। यमहुल्लाहु बिहिन्नल खताया। हमने ये हदीस नहीं सुनाई आपको, हमने सुनाई कि फातिहा करेगा दौलत बढ़ जाएगी, जो तोशक कादिया करेगा अरबपति बन जाएगा। इसलिए हमारे लोग अरबपति बनने लगे। गरीब आला हजरत कहते रहे मजार का तवाफ हराम है, मगर हमारे लोगों ने नहीं माना। आला हजरत चीखते रहे कि एक चादर से मजार पे डाल, चादरों की बाढ़ लगाना दुरुस्त नहीं है। एक चादर लगाना डाल देना ताकि आम कब्रों से अल्लाह के वली की कब्र मुमताज हो जाए, वरना चादर चढ़ाने की रस्म मत बनाओ। आला हजरत ने मना किया। कब्र को हाथ मत लगाओ, 4 हाथ दूरी पे, 4 कदम दूरी पे रहो, कब्र को हाथ मत लगाओ। एक चादर से चढ़ी रहे, चादरों की बाढ़ मत लगाओ। यहां साहब आला हजरत कहते रहे कि औरतें जब घर से निकल के जाती हैं तो हर कदम पर लानत होती, अल्लाह के फरिश्तों की लानत बरसती है। अब जब लानत बरसती रही, आते और जाते बरकत कहां से होगी? हमने नहीं माना। हमने मां बहन को ले गया बरेली और अजमेर। आला हजरत चीखते रहे तवाफ कब्र हराम है, और हमने क्या कि नहीं तवाफ करने के बाद दुआ कबूल होती है। आला हजरत कहते रहे कि मज़ार पाक को सजदा करना हराम है, मगर हमारे लोग वहां जाके सजदा करते रहे जाके दौलत मिल जाए। आला हजरत कहते रहे कि एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ने वाला वो भी बेनमाजी ही है, और वो नौकरी करना हराम कतई है जिस नौकरी में नमाज पढ़ने की फुर्सत न मिलती हो। आला हजरत इस बात को हमने छोड़ दिया और मिलाद फातिहा लेके बैठ गए। नतीजे में निकला कि नमाजी बने वहाबी दियोबंदी, डीएम बने वहाबी दियोबंदी, बैरिस्टर बने वहाबी दियोबंदी, मास्टर बने वहाबी दियोबंदी, उसके मदरसे में 100 कमरे का रूम रहे वहाबी दियोबंदी, उसके यहाँ साहब बड़े बड़े मदरसे खोले वहाबी दियोबंदी, उसके मदरसे में 5 कार रहे वहाबी दियोबंदी की, और हमारे मदरसे में साहब खाने को सही सामान ना हो, हमारे मदरसे में कोई फकीह पैदा ना हो। जरा गौर से सुनना, इसका गलत मिसाल माना मत निकालना कि हम साहब सुन्नियों के इस मरासिम की मजम्मत कर रहे हैं। नहीं, मैं खुद बरेलवी हूँ, ताजुल शरिया का खलीफा हूँ, मैं खुद सुन्नी हूँ, इसलिए खबरदार गलत सेंस मत निकालना। मैं आला हजरत का पक्का फॉलोवर, उनके पैगाम को आम करने वाला हूँ। तो मसलके आला हजरत ये नहीं है कि नवाफिल में लगे रहे, अपना रोजा रखना फर्ज है, इफ्तार करवाना सबको ये नफल है, ज़कात का 100 रुपया निकालना ये फर्ज है, और अगर 1 करोड़ की मस्जिद बनाना ये नफल है। आला हजरत ने लिखा फतवा रज़विया में, 1 करोड़ की मस्जिद कोई तामीर करवा दे ये नफल है, और ज़कात का 100 रुपया निकालना ये फर्ज है। और जब तक ये फर्ज नहीं निकालेगा, 1 करोड़ की मस्जिद तामीर करने वाली नेकी उसकी मुअल्लक रहेगी, चूंकि नफल नफल है और फर्ज फर्ज है, और कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक के फर्ज न अदा करे। ज़कात का 100 ये फर्ज है, 1 करोड़ की मस्जिद तामीर करना नफल है, अपना रोजा रखना फर्ज है, 1 लाख आदमी को रोजा का इफ्तार करवाना नफल है, और कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक के बंदा फर्ज न अदा करे। अपना शब बरात के दिन जाकर 1000 रकत नमाज पढ़ना ये नफल है, मगर फजर की 2 रकत पढ़ना ये फर्ज है, और कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक के बंदा फर्ज न अदा करे। फर्ज फर्ज है, नफल नफल है, 50 आदमी को उम्रा करवाना ये नफल है, अपना हज करना ये फर्ज है, और उस वक्त तक ये नफल कबूल न होगा जब तक के बंदा फर्ज न अदा करे। फर्ज को फर्ज समझना होगा और नफल को नफल समझना होगा। मजार पे जाना नफल है,
فاتحہ پڑھنا نفل ہے، اولیاء صالحین کے مزار پہ جا کے فاتحہ پڑھنا یہ اچھا کام ہے، مگر یہ فرض نہیں ہے، کوئی نفل قبول نہیں ہوتا فرض چھوڑ کر۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے زکوٰۃ کا مہتو بتایا کہ زکوٰۃ کا 1 ٹاکا 1 کروڑ نفل خیرات کرنے سے بہتر ہے، چونکہ یہ فرض ہے وہ نفل ہے۔ قیامت کے دن فرض کا سوال ہوگا، نفل کا سوال نہیں ہوگا۔ اگر فرض کے ساتھ نفل ملا ہوا ہے تو درجات بلند ہو جائیں گے، ان کے مراتب بلند ہو جائیں گے، اس کا گریڈ بڑھ جائے گا، لیکن نفل ہے فرض نہیں ہے، وہ نفل قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو جو کہتا ہے فاتحہ حرام ہے وہ بھی جہنمی، جو بولتا ہے چادر پوشی حرام ہے وہ بھی جہنمی، جو بولتا ہے غوث پاک کی نیاز حرام ہے وہ بھی جہنمی، اور جو یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھنے سے کیا ہوگا، بغداد جاؤ، اجمیر جاؤ، مدینہ جاؤ، فاتحہ پڑھو، لنگر بانٹو، وہ بھی جہنمی۔ اس لیے کہ ادھر آئے گا تو یہاں فرائض کو نفل سمجھ کر اس کی توہین کرے گا، اگر ادھر گیا تو پھر وہ ایک نفل اچھا کام کو حرام کہتا ہے تو وہ بھی غلط ہے۔ دونوں راستے تباہی کے ہیں، یا بیچ کا راستہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت کا کہ نماز بھی ہوگی، نیاز بھی ہوگی، نماز بھی ہوگی، جلوس محمدی بھی نکلے گا، نماز بھی ہوگی، توش قادریہ بھی ادا کیا جائے گا، زکوٰۃ بھی ادا ہوگی، غوث پاک کا لنگر بھی بانٹا جائے گا، فرض بھی ادا ہوگا، نفل بھی ادا ہوگا، یہ سیدھا راستہ جنت الفردوس لے کے چلا جائے۔ تکبیر۔